ایک نیا فوجی عالمی اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں وہ ہے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی۔ پہلے صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس کو مکمل طور پر ہم سیل کر دیں گے، اور نہ ہی کوئی ادھر جائے گا اور نہ ہی وہاں سے کوئی نکلے گا، اور آبنائے ہرمز کی طرف جانے والے تمام بحری راستے جو ہیں وہ ہم بلاک کر دیں گے۔ یہ صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا، اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا رد عمل، شدید ترین رد عمل سامنے آیا۔ صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو اس وقت ایک سائڈ پہ ہیں، اور دوسری جانب باقی اقوام عالم ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی نہیں، بلکہ ایک تازہ ترین پچھلے جو 50 سال کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ افغان جنگ رشیا کے خلاف لڑی گئی تو امریکہ کے ساتھ تمام نیٹو اور یورپی ممالک اور دنیا ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس کے بعد پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی، تب بھی نیٹو اور یورپی یونین ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ نیٹو بہت بڑا فوجی اتحاد ہے یورپین کنٹریز کا، تو اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو امریکہ ہمیشہ جب بھی کسی جنگ میں اترا وہ ایک اپنے ساتھ عالمی اتحاد کو لے کر میدان میں اترا، لیکن یہ پہلا موقع ہے، یہ پہلی لڑائی ہے کہ جس کی وجہ سے اب جو معاملات بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ اور نیتن یاہو جو ہیں، امریکہ اور اسرائیل، ٹرمپ اور نیتن یاہو، وہ اس وقت آئسولیشن کا شکار ہیں، عالمی تنہائی کا، سفارتی سطح پہ بھی اور زمینی معاملات میں بھی، یعنی کہ دفاعی اعتبار سے بھی۔ امریکہ اور اسرائیل، کیونکہ اقوام عالم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ ہے، یہ ان کا مفاد ہے، یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا مفاد ہے، اس میں نہ ہی کوئی کسی یورپین کنٹری کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ہی کسی اور ملک کا۔ لیکن اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہیں ممالک، وہ اب اس میں مڈل ایسٹ میں بھی اس میں نمایاں کمی نظر آ رہی ہے، اور اس وقت یو اے کھل کر ساتھ دے رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کا مکمل طور پر، جبکہ باقی ممالک جو ہیں وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے ہیں۔ قطر ہو، بحرین ہے اور سعودی عرب ہے، وہ بھی اس لڑائی میں براہ راست شریک نہیں ہونا چاہتے۔ تو اس وقت کیونکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے حوالے سے صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل دھمکی آمیز گفتگو فرما رہے تھے، تو میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں کہ اس وقت عالمی سطح پہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس سارے معاملے کا۔ سب سے پہلے ہے جی چائنا، اور چائنا نے بالکل 100% انکار کر دیا، اور انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح واضح طور پر بتایا کہ ہم کسی بھی صورت میں تمام تر ایفرٹس جو ہو رہی ہیں، کسی بھی صورت میں آبنائے ہرمز ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں سفارتی انداز میں، سفارتی سطح پہ، اور اس میں ہم تمام پارٹیز سے کہتے ہیں کہ کول اینڈ کام رہیں، لیکن طاقت کا استعمال بالکل نہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ نیویگیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے اس روٹ کے لیے، عالمی نیویگیشن، اور نیویگیشن ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، اور جو تجارت ہے آبنائے ہرمز کے ذریعے وہ کسی بھی صورت میں بلاک نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا۔ اور چائنا کی طرف سے اگر ان کا شارٹ ہے جی تو وہ بھی سنوا دیجیے گا چائنا کا۔ Iran ceasefire as well as peace and stability in the Gulf. For disruptions to the passage through the Strait of Hormuz is the illegal US-Israeli military operations against Iran. Ceasefire as well as peace and stability in the Gulf region are the fundamental prerequisites to keep the international shipping routes safe and unimpeded. Parties need to work together to promote de-escalation and prevent regional turmoil from having a greater impact on global economy and energy security. تو یہ صورتحال آ گئی جی، یہ چائنا کی طرف سے بتا دیا گیا، بڑا کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج آ گیا۔ اب ذرا میں آپ کو صدر میکرون کا سنواتا ہوں۔ صدر میکرون کیا کہتے ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پر بتا دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ صدر میکرون کا بڑا واضح اور مفصل انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے مضبوط اور دیر پا تصفیہ کے لیے سفارتی ذرائع سے تیزی سے پہنچنے کے لیے کوئی کوسر نہیں چھوڑنی چاہیے، اور اس طرح کے تصفیے سے خطے کو ایک مضبوط فریم ورک
کرنا فریم ورک پہ کام کرنا چاہیے اور سب کو امن اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے تمام بنیادی مسائل کو دیر پا حل کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے، چاہے وہ ایران کی جوہری اور بیلسٹک سرگرمیوں کے حوالے سے معاملہ ہو یا خطے میں اس کے عدم استحکام کی کارروائیوں کے حوالے سے آبنائے ہرمز کے ذریعے جلد از جلد آزادانہ اور بلا روک ٹوک بحری آمد و رفت بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کی انہوں نے کہا کہ جیسے آبنائے ہرمز پہ طاقت کا استعمال بالکل زیرو ثابت ہوا، اور محسن رضائی ہیں ایرانی مجلس مصالحت کے سینئر رکن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی بھی آبنائے ہرمز کی طرح ناکام ہوگی، اور ایران کے پاس اس منصوبے کی ناکامی کے لیے خاصی تیاری موجود ہے، اس لیے ہم بالکل اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بارے میں بات کی گئی تو اس پہ روس کے صدارتی دفتر کرملن سے ایک بیان جاری ہوا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا۔ اس حوالے سے ابھی بہت سی تفصیلات غیر واضح ہیں، اور ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے کی روسی تجویز جو ہے وہ برقرار ہے، فی الحال اس پر زور نہیں دیا جا رہا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یورینیم کا مسئلہ ہے تو وہ ہم روس اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، اگر آپ نے لڑائی ختم کرنی ہے تو یہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ دوسری جانب یہ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ سعودی عرب اور ایران، ان کے درمیان دوبارہ سے بہت قریبی روابط جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ رابطہ ہے سعودی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان۔ یہ ایک رابطہ ہوا ہے، ٹیلی فونک کال ہوئی ہے، اور یہ ٹاکس کے بعد ہوئی ہے، یہ جو ٹاکس ہوئی تھی اسلام آباد ٹاکس، اس کے بعد یہ کال ہوئی ہے۔ اور اگلی بات ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ اس پاکستان کی طرف سے جو فوجی دستے اور ہمارے لڑاکا طیارے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، یہ اس کے بعد کی کال ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر سعودی عرب اور ایران کے درمیان تنازع ختم ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور ایران سعودی عرب پر حملے نہیں کرتا اور سعودی عرب کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک یہ نعمت ہوگی، اور پاکستان کے لیے بڑا ریلیف ہوگا کہ وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کیونکہ اگر وہ سعودی عرب کا دفاع کرتا ہے پاکستان، اور سعودی عرب کی سرزمین اور سعودی عرب کی سرزمین سے حملہ ہوتا ہے ایران پر، اور اس میں پاکستان کی فضائیہ استعمال ہوتی ہے، تو یقیناً یہ لڑائی آ جائے گی ہماری پاک ایران سرحدوں پہ، اور اگر یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ اس جنگ کا حصہ بن جائے گا، انڈائریکٹلی بن جائے گا، لیکن ایران ظاہر ہے اس کو ڈائریکٹلی آئے گا، ہم سعودی عرب وایا سعودی عرب جا رہے ہوں گے، ایران ڈائریکٹ ہماری طرف داغے گا میزائل، کیونکہ سرزمین نہیں تو ہماری فوج استعمال ہو رہی ہوگی۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے معاملہ تو یہ میرا خیال ہے کہ دی بیسٹ ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور کیونکہ سعودی عرب کو پاکستان چھوڑ نہیں سکتا، اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اب تک پاکستان بچ بچا کے چل رہا تھا، لیکن اب جو تازہ صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کال ہے یہ آئی تھنک سب سے میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اگر اس کے نتیجے میں کچھ اچھا برآمد ہوتا ہے تو یقیناً اس کال سے پہلے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کی ہوں گی۔ پھر شہباز شریف صاحب نے بھی جانا ہے سعودی عرب، اور وہ یقیناً وہ تو جائیں گے اپنی انہوں نے کیا جا کے کرنا ہے، ان کا دورہ بس کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے اس طرح کی سرکار سے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی امریکی ناکہ بندی سے قبل 2 ایرانی ٹینکرز آبنائے ہرمز سے گزر کر خلیج سے باہر نکلے، اور اس کے بعد یہ ناکہ بندی دوبارہ سے کر دی گئی۔ اب اگلا جو ہے وہ ایران کی طرف سے ایک آ رہے تھے جی جہاز، اور امریکی جہاز آ رہے تھے، تو ایران نے مزاحمت کی، وارننگ دی، اور ان کو واپس جانا پڑا، اور جب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی نہ ہو سکی تو پھر امریکہ نے، صدر ٹرمپ نے یہ متبادل اعلان کیا تھا کہ ہم اب ایران کی بحری ناکہ بندی کریں گے تاکہ باقی ممالک جو ہیں وہ اس میں نہ آئیں،
لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوا اور ہو نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی فوج نے خلیج عمان اور بحرۂ عرب میں ناکہ بندی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا آج سے، اور اس سلسلے میں جو اعلان کیا گیا امریکی فوج بحیرہ عرب میں خلیج عمان اور آبنائے ہرمز کے مشرق میں ناکہ بندی نافذ کرے گی، یہ اعلان کیا گیا تھا، اور اس کا اطلاق امریکی وقت سوموار کا امریکہ کا وقت مقامی شام 7 بجے ان کا اس سے ہوگا۔ تو اس سے پہلے ہی رد عمل سامنے آ چکے ہیں۔ چائنا کا آ گیا، روس کا آ گیا، برطانیہ کا بھی آیا جی۔ برطانیہ نے خاص طور پہ کہا ہے، برطانوی وزیر اعظم نے، کہ آپ جتنا بھی ہمیں صدر ٹرمپ پریشرائز کریں، امریکہ پریشرائز کرے، ہم اس لڑائی میں حصے دار نہیں ہیں، اور ہم آبنائے ہرمز کو طاقت کے ذریعے کھلوانے میں یا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے میں، اس میں ہم حصے دار نہیں ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے برطانیہ کی طرف سے، کیونکہ ماضی میں برطانیہ پہ بہت زیادہ تنقید کی جاتی تھی اس سلسلے میں کہ برطانیہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ عراق جنگ ہو، وہ لیبیا کا معاملہ ہو، وہ شام کا معاملہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو تو وہ کھڑا ہوتا تھا امریکہ کے ساتھ۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا، اور آج پھر برطانوی وزیر اعظم نے بہت دو ٹوک انداز میں واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، جتنا ہی ہم پہ پریشر آئے، ہم نے صرف اور صرف مفاد دیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے صدر ٹرمپ کا۔ صدر ٹرمپ نے جو روحانی پیشوا ہیں مسیحی برادری کے پوپ لیو کو بھی ان کی بھی انسلٹ کی، جبکہ وہ بہت زیادہ قابل احترام، یعنی کہ دی موسٹ قابل احترام ہیں سب سے زیادہ مسیحی برادری میں، اور تمام انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی بھی صورت میں، انہوں نے کہا کہ جنگ نہیں، امن چاہیے، امن پالیسی ہونا چاہیے ہمارا، جنگ و جدل ختم ہونی چاہیے۔ جنگ و جدل کوئی نہ ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ ہی کسی انبیاء کرام میں سے کسی کا فرمان ہے کہ جنگ و جدل کوئی بھی پسند نہیں کرتا، امن اور امن ہونا چاہیے۔ یہ جان لیو کی طرف سے کہا گیا۔ اور اس سے پہلے جب یہ بات جب کی تو صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا اور ان کی انسلٹ بھی کی۔ یہ ٹویٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی کمزور موقف ہے، اور پوپ لیو نے جو جرائم ہو رہے ہیں اس بہت زیادہ کمزور موقف دیا ہے۔ تو انہوں نے سوال بھی پوچھا گیا صدر ٹرمپ سے، ذرا وہ سنوائیے گا جی۔ صدر filled up with oil. Why did you attack Pope Leo on Truth Social? I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart, and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. تو یہ کہا جی۔ اس کے بعد پوپ لیو آئے اور ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل بڑا کلیئر ہوں، اور میں کوئی خارجہ پالیسی کو بنیاد بنا کر ہم نہیں کہہ سکتے، اپنا موقف نہیں تبدیل کر سکتے، یعنی امریکہ کی خارجہ پالیسی ہوگی جنگ و جدل، لیکن ہماری نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنوائیے گا جی، تھوڑی سی آواز آہستہ ہے لیکن سن لیجیے۔ یہ آپ کو میں بتاتا ہوں جی، بہت سادہ، انہوں نے بہت ہی سادہ سی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی خارجہ پالیسی کو دیکھ کے ہم بیان نہیں دے رہے، اور ہم تو جو اس وقت دنیا کیا چاہتی ہے، اور دنیا میں امن اور سکون ہونا چاہیے، تمام
مذاہب کے لوگوں کو، اور امن سے رہنا چاہیے، سکون سے رہنا چاہیے. جنگ و جدل جو ہے وہ کسی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو جنگ ہے یہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس کو اسپرچل رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، خاص طور پہ نیتن یاہو کی طرف سے. تو انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا کہ یہ کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے مفادات ہیں. اور بات بھی صحیح ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مذہب کا سہارا لیا جائے اور مذہب کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ لڑائی لڑی جائے، تاکہ جو اس وقت کیونکہ پبلک اوپینین نہیں بن پا رہی، جو ماضی میں جس طریقے سے بیانیے بنائے جاتے تھے، نیریٹو بنائے جاتے تھے، وہ نیریٹو بن نہیں رہا. کیونکہ اس وجہ سے اس لیے نہیں بن رہا کہ عراق میں جو بیانیہ بنایا گیا وہ بعد میں غلط ثابت ہوا، لیبیا میں جو بیانیہ بنایا گیا وہ غلط ثابت ہوا، اور مصر میں بنایا گیا وہ غلط ثابت ہوا. مقصد ایک ہی تھا کہ ان ملکوں کے جو ذخائر ہیں، معدنی ذخائر، تیل اور گیس کا جو خزانے ہیں، ان پہ کنٹرول حاصل کرنا تھا. ان کے گولڈ پہ نظر تھی، ان کے تیل پہ، ان کے پیٹرول پہ، ان کے ڈیزل پہ، ان کے گیس پہ، ان پہ نظر تھی. اور جو نیچے زیر زمین خزانے ہی خزانے، یہی حرکت وینزویلا کے ساتھ کی گئی اور وہاں پہ بھی یہی آپریشن کیا گیا. تو اب ایران میں بھی جو مسئلہ یہ ہے، ایران کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ وہاں پہ جو تیل کی کنویں ہیں اور بڑے بڑے ذخائر ہیں، اور رجیم چینج آپریشن کر کے ان کو کنٹرول حاصل کرنا ہے. اور اگلی وجہ یہ ہے کہ جو ابراہم اکارڈ ہے، ابراہم اکارڈ میں ایران کو بھی، کیونکہ ایران مزاحمت ہے، اس کو شامل کرنا ہے، یا پھر وہاں کی رجیم چینج کر کے اپنے لائک مائنڈڈ حکومت لا کے وہاں بٹھا دی جائے، جیسا کہ پاکستان میں ہے. مرضلی سرکار بیٹھے ہیں، وہ ان سے جو مرضی کروا لیں، سیلوٹ کروا لیں، چاپلوسی کروا لیں، خوش آمد کروا لیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے.